بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے مسابقہ صوبائی مسابقے کا پہلا مرحلہ، صوبائی مسابقے کو ہم نے 2 مرحلوں پر مشتمل کیا، پہلا مرحلہ اور دوسرا مرحلہ۔ پہلا مرحلہ جو ہے اس میں تمام متسابقین شرکت کریں گے اور ان میں سے ہم منتخب کر کے پھر دوسرے مرحلے کے لیے چنیں گے۔ تو پہلے مرحلے میں جو متسابقین شرکت کریں گے، سوالات اس مرحلے میں 3 سوالات، جیسے پہلے 3 سوالات کیے تھے وہی 3 سوالات اس مرحلے میں بھی ہوں گے، لیکن اس مرحلے میں ہر سوال جو ہے وہ 8 لائن پر مشتمل ہوگا، 8 لائن پر مشتمل سوال ہوگا۔ پہلا سوال بھی 8 لائن پر مشتمل ہے، دوسرا سوال بھی 8 لائن پر مشتمل ہے، تیسرا سوال بھی 8 لائن پر مشتمل ہے۔ اور طریقہ وہی پرانا کہ اٹکن پر 1 نمبر کاٹا جائے گا، غلطی بتانے پر مزید 2 نمبر کاٹے جائیں گے، اور تجوید کے 25 نمبر ہیں، لہجے اور تلاوت میں روانی کے 15 نمبر ہیں۔ تجوید کی 1 غلطی پر 1 نمبر کاٹا جائے گا، اور مد متصل منفصل میں مقدار 4 حرکات، مد لازم میں 6 حرکات اور غننے کی مقدار 2 حرکتیں ہوں گی۔ مقدار میں کمی بیشی کی وجہ سے نمبر 1 کاٹا جائے گا۔ یہ ہمارا پرانا جو انفرادی نتیجے کا قانون بنا ہوا ہے، اس دفعہ ہم نے ایک تبدیلی یہ کی ہے کہ ہم سوال جو ہے وہ پورا لکھ کر ہم نے سامنے رکھ دیا ہے، لکھا ہوا سوال۔ ذرا اس کو آپ کیمرے پہ ڈال لیجیے۔ تو یہ لکھا ہوا سوال ہم نے مثلا ایک ہم تربیتی صفحہ بنایا ہے کہ السؤال الاول، یہ السؤال الاول 15 لائن کے مصحف کی 8 لائنیں ہم نے منتخب کی، اور یہ 8 لائنیں جو ہیں وہ ہم نے آپ کے پاس اس پرچہ امتحان میں آ رہی ہیں۔ اگرچہ یہاں آپ کو یہ لائنیں زیادہ نظر آ رہی ہیں، لیکن یہ چونکہ سائز چھوٹا کیا ہے تو لائنیں زیادہ ہو گئی، لیکن ہیں یہ وہ مصحف کی 8 لائنیں۔ تو السؤال الثانی میں بھی اسی طرح سے، السؤال الثالث میں بھی اسی طرح سے۔ ان سوالات میں اب ہم نے جب ہم بچے کو سنیں گے تو یہ صفحہ جو امتحانی ہے، قرآنی صفحہ جو ہے، اس صفحے کو ہم سامنے رکھیں اور اس کو دیکھیں گے، بجائے ادھر ادھر اور کسی کاغذ دیکھیں گے، صرف ہم اس قرآنی صفحے کو دیکھیں گے۔ ایک سرخ پینسل ہمارے ہاتھ میں ہوگی، سرخ قلم، اور اس سرخ قلم سے ہم غلطیوں کی نشاندہی اس صفحے پر کریں گے۔ مثلا بچہ پڑھتا ہے سیقول السفہاء من الناس، اب السفہاء من الناس کو مد نہیں کرتا، السفہاء من الناس کے بجائے السفہاء من الناس، ہم نے السفہاء اوپر گول دائرہ بنا دیا کہ اس نے یہاں مد پورا نہیں کیا ہے۔ من الناس کا غنہ ہے، اگر وہ غنہ نہیں کرتا ہے تو ہم غننے کے اوپر گول دائرہ بنا دیں گے۔ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب، گویا ہر جگہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی تجوید کی جو غلطی ہے، من یشاء میں غنہ یا مد متصل میں کمی، اسی طرح سے دوسری غلطیاں جو تجوید کی ہم نے وہاں نشاندہی کی ہے صفحے کے اوپر، وہ ہم ایک گول دائرہ بناتے چلے جائیں گے اس صفحے پر۔ البتہ اٹکن جب آئے گی تو اس کا بھی ایک گول دائرہ ہوگا، اس میں تمیز کرنے کے لیے کہ یہ گول دائرہ اٹکن کا ہے یا یہ گول دائرہ تجوید کا ہے، تو اس میں اس اٹکن والے گول دائرے کے نیچے ایک ڈیش لگا دیں کہ یہ اٹکن والا گول دائرہ ہے۔ اگر غلطی آ گئی تو ہم نے اس میں چوکور دائرہ بنانا ہے، وقت یا اعادے کی اگر غلطی ہو تو وہ گول دائرہ، اگر اعادہ غلط کرنے تو کہاں لگائیں گے؟ وہی یہاں سے اعادہ غلط کرنا، وہ تجوید تجوید کی غلطی ہونا نا۔ ہم نے ابھی یہ طے کیا کہ تجوید کی غلطیاں ہوں گی تو بھی گول دائرہ لگائیں گے،
اٹکن کا بھی گول دائرہ، لیکن اٹکن کے گول دائرے کے نیچے ایک ٹک لگا دیں گے، ڈیش کا لگا دیں گے. اور اگر غلطی آئے گی کلمے کی آیت کی تو ہم اس پہ چوکور دائرہ لگائیں گے. چوکور دائرہ جو ہے وہ اس میں بھی 2 نمبر کٹیں گے. چوکور دائرے میں 2 نمبر کٹیں گے اور گول دائرے میں 1 نمبر کٹیں گے. یہ اس سوال کو جب یہ مکمل ہو جائے گا تو ہم اس کے لیے گول دائرے گن لیں گے اور چوکور دائرے گن لیں گے، اور وہاں جو اٹکن والے خانے میں ہوگا وہ اٹکن والے کے نمبر لگا دیں گے، جو غلطی ہوگی تو چوکور دائرے کے نمبر لگا دیں گے، اور جو اس کی تجوید والی ہوگی وہ غلطی. اب مثال کے طور پر ہم نے یہاں غلطیاں لگائیں اور ان میں تجوید کی غلطیاں جو ہیں وہ آ گئیں 12. تو ہم اس پر جہاں لکھا ہوا ہے تجوید کے 25 نمبر ہیں، اس میں ہم 12 لکھ کے استحقاق 13 لکھ دیں گے. پیچھے خانے میں اس کے استحقاق سے پہلے 12 لکھ دیں گے اور استحقاق کے خانے میں ہم 13 لکھیں گے، کیونکہ 25 میں سے ہم نے 12 کاٹ لیے ہیں. 13 استحقاق، چاہے 12 کا ذکر کریں یا نہ کریں، لیکن استحقاق جو 13 ہے وہ لکھیں گے. یعنی اس نے 13 نمبر لیے ہیں تجوید میں. اور جو لہجے والا خانہ ہے یہ آپ تینوں سوال مکمل ہونے کے بعد اس خانے کو پر کریں گے. لہجے والا خانہ جو ہے اس کو آپ ابھی نہیں، پہلا سوال سن کے اس کے نمبر نہیں لگائیں گے، دوسرا سوال سن کے تیسرا سوال، جب تیسرا سوال مکمل ہو جائے گا پھر آپ نے یہاں حسن صوت کے اور تلاوت میں روانی کے نمبر لگانے ہیں. اور اس میں آپ وہاں جتنے بھی نمبر کاٹیں گے، مثال کے طور پر آپ اس میں کہتے ہیں کہ جی اس نے حسن صوت اور تلاوت میں اس کے 5 نمبر کم کرنے ہیں، 15 میں سے میں نے اس کو 10 دینے، تو وہاں 5 نقطے لگا دیں گے اور نیچے استحقاق میں اس کے 10 لکھ دیں گے. تو اب استحقاق میں 13 اور 10 23 ہو گئے اس کے بعد. اور اٹکن اور غلطیوں کے نمبر جو ہیں ان کو یہاں استحقاق میں شمار کر کے لگائیں گے کہ غلطی میں کتنے نمبر آئے، اٹکن کے کتنے نمبر آئے. وہ استحقاق میں جو اس کے ان کٹ کے 60 نمبر تھے کل، ان میں سے مثال کے طور پر 15 کٹ گئے تو 45 بچ گئے. اب یہ استحقاق کے 3 خانے جو ہیں یہ بھر گئے. اس کے بعد ایک خانہ ہے مجموعی نمبرات کا. اس مجموعی نمبرات میں آپ نے یہ استحقاقی نمبروں کا مجموعہ لانا ہے. 13 تھے، 10 آئے، 23 ہو گئے، اس کے بعد یہاں 45 ہے، تو یہ 45 نمبر کے ساتھ 10 55 اور 13 65 اور 3 68 نمبر آ گئے. یہاں مجموعی نمبر میں 68 نمبر لگائے گیا. یہ نتیجہ گویا 2 کاغذوں پر آ رہا ہے. آپ نے پہلا جو نتیجہ ہے وہ اس قرآنی صفحے کے اوپر لگانا ہے. یہ قرآنی صفحے کے اوپر جو ہے آپ سرخ نشان، یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں، پہلے ہم نے نہیں کیا تھا، اس دفعہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ کل کو اگر کوئی شخص سوال کرتا ہے کہ جی یہ میرے بچے نے غلطی کہاں کی، تو ہمارے پاس موجود ہوگا کہ جی یہ اس نے غلطی، یہ تجوید کی غلطی کی ہے، یہ بننے کی غلطی کی ہے، یہ اخفاء کی غلطی کی ہے، یہ اس نے قلقلے کی غلطی کی ہے، یہ اس نے وقف کی غلطی کی ہے، یہ اعادے کی غلطی کی ہے. بعض مرتبہ بچے غلطی ایسی کرتے ہیں کہ وہ غلطی بظاہر محسوس نہیں ہوتی. کچھ حروف ایسے ہیں جو کلمے سے متصل ہیں، ان کو اگر دوسرے کلمے کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا تو معنی غلط ہو جائیں گے، یا وقف ایسے کلمے پر کر دیا جائے گا تو اس کی وجہ سے بھی معنی متاثر ہوتے ہیں. اس لیے وقف و اعادے میں یہ بات لازمی دیکھنی ہے کہ بچہ وقف کہاں کر رہا ہے، وہ وقف صحیح جگہ پر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اب مثلا میں کہتا ہوں کہ وہ پڑھ رہا ہے فولی وجہک شطر المسجد الحرام وحیثما، وحیثما پر وقف جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. لہذا اب یہ ہے کہ وہ اعادہ کہاں سے کرتا ہے. اگر وہ اعادہ کرتا ہے کہ المسجد الحرام وحیثما کنتم،
تو یہ اعادہ بھی غلط ہو گیا. اعادے کے بھی پھر اس پہ دائرہ آپ اعادے پہ بھی بنا دیں گے اور ہے تو وہاں پر جو اس نے وقف کیا اس پر بھی آپ دائرہ بنا دیں گے, 2 نمبر کر جائیں گے. اس کا بھی امتیاز ہونا چاہیے. وہی بولتا ہے یہ کوئی ضرورت نہیں. یہ تو مطلب یہ تو مطلب نہیں ہے. گول دائرہ جو ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ 1 نمبر کٹ رہا ہے, تو وقف کا 1 نمبر کٹ رہا ہے اور اعادے کا 1 نمبر کٹ رہا ہے. تجوید کے احکام میں ہاں, احکام تجوید میں سے یہ یعنی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس صفحے کے اوپر یہ غلطیاں جو ہیں ان کی نشاندہی ہونی چاہیے. پچھلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ نتائج میں ہم نے جب غور کیا تو نتائج میں تفاوت پایا گیا کہ کسی کے نتائج جو ہیں وہ تو 15, 20, 25 ہیں اور دوسرے کے نتائج جو ہیں 85, 86 ہیں. اور یہ نہیں معلوم ہو رہا کہ بھئی کس چیز کے نمبر اس نے کاٹے ہیں اور کس چیز کے نمبر نہیں کاٹے. جس نے دیے ہیں اس کا بھی نہیں پتہ لگ رہا, جس نے کاٹے ہیں اس کا بھی نہیں پتہ لگ رہا. تو اس لیے ہم نے یہ صفحے کی ترتیب نہیں بنائی ہے تاکہ 19-20 کا فرق تو آئے, ججوں کے فیصلے میں فرق جو ہے وہ بہت زیادہ نمایاں نہ ہو جائے. 19-20 کا فرق آئے, تھوڑا بہت فرق تو برداشت ہوتا ہے, لیکن اتنا تفاوت ہو کہ ایک آدمی 15 نمبر دے رہا ہے اور دوسرا آدمی 95 نمبر دے رہا ہے, تو اس کا تو سبب معلوم ہونا چاہیے. جب یہاں آپ نے اس میں گول دائرے بنائے ہوں گے تو وہ سبب معلوم ہو جائے گا کہ بھئی جس آدمی نے گول دائرے نہیں بنایا اس کا مطلب اس نے پوری توجہ سے نہیں سنا اور اس کو یا اس کو تمیز نہیں ہوئی کہ بھئی یہ غنہ نہیں ہوا یا قلقلہ نہیں ہوا, اس نے قلقلہ نوٹ نہیں کیا. تو اس لیے یہ چیزیں یہ میں اس مرحلے میں آپ کو اس لیے اس بات پر بار بار منصفین سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ توجہ سے نتائج مرتب کریں. کل کلام کو خدا نخواستہ کسی آدمی نے اس مسابقے کو چیلنج کر دیا تو پھر ہمیں اس کا جواب دہ ہونا ہوگا. یہ مسابقہ ہمارے درمیان دائر نہیں رہے گا, کیونکہ اس میں بعض بچے ایسے ہیں کہ جہاں مسابقہ جب باریک سطح پر صوبائی سطح پر ہوگا تو وہاں لوگ جو ہیں وہ دیکھیں گے کہ ہمارا بچہ کتنے نمبروں سے رہ گیا اور کیوں رہ گیا, تو اس کی وجہ سے پھر ہمارے مسائل پیدا ہو جائیں گے. تو ہمارے پاس یہ ریکارڈ محفوظ ہونا چاہیے اور اس کی پورا اہتمام ہونا چاہیے. اب آپ کے پاس جب یہ سوال ختم ہو گیا تو نگران کو ہم تبدیل بھی کریں گے اور آپ بھی وہاں نگران کو یہ کہیں کہ ابھی آپ دوسرا سوال جو ہے کہ جو بھی آپ سوال کرنے والا جو آدمی وہ فوری سوال نہ کریں. ادھر اس نے یا مضمون کہا اور آپ نے فٹ سے اگلا سب نے سب کو نمبر لگانے دیجیے, مجموعہ کرنے دیجیے, وہ اپنے نمبر نوٹ کر لیں اور اس کے بعد اگلا سوال, تاکہ جلد بازی میں کسی بچے کا حق جو ہے وہ رہ جائے. اس لیے پہلا سوال جب مکمل ہوا ہے اور اس کے نمبر لگ گئے ہیں, جب یہ نمبر پکے لگے ہوئے ہوں گے نا تو دوبارہ پھر اس میں کبھی پیشی نہیں ہو سکتی کہ یہاں ہی پہلے ہی مرحلے پر یہ سوال مکمل ہو اور اس کے نمبر مکمل ہو جائے. اب اگلا سوال آ گیا جی, مما ینقلب پہ جب وقف کیا پہلی دفعہ میں غنہ پورا نہیں کیا, جب دوبارہ رٹایا تو غنہ کر لیا. جب غلطی کر لی تو غلطی کر لی. ہم نے تو غلطی کا انتظار نہیں کرنا کہ وہ صحیح کرے گا یا نہیں کرے گا. جب اس کی غلطی ہو گئی پہلی اس پہ ہم نے وہی گول دائرہ بنا دینا کہ یہاں یہ غلطی ہوئی ہے, ٹھیک کر لی اس نے, ٹھیک ہے, لیکن وہ غلطی لگ گئی. دوسرے کہ اس نے وہ اعادہ غنہ کی وجہ سے نہیں کیا, ویسی سانس کو کیا, لیکن اس نے کیا بھی ہو غلطی واقع ہو گئی تو نمبر کٹ جائے گا. اچھا, دوبارہ اعادے میں دوبارہ وہی غلطی کرے تو اس پہ تو نہیں ہوگا کیونکہ وہ ایک دفعہ غلطی لگ چکی ہے. ہاں, وہ ایک نمبر. اس مرحلے میں جو صوبائی مرحلہ ہے اس میں دقیق نمبرات لگیں گے, کیونکہ یہ مسابقہ جو ہے یہ ان منتخب طلباء میں سے جو پہلی 6 پوزیشنیں لے ہوئے ہیں, اس لیے اس میں جو نمبروں کی ترتیب ہوگی وہ یہاں اگر آپ دقیق ملاحظہ نہیں کریں گے اور تساہل اور
شفقت سے کریں گے تو مجموعہ جو ہے وہ تیار نہیں ہو سکے گا. کیونکہ اگر آپ نے یہاں تساہل سے کام لیا تو معلوم ہوا کہ جی اس بچے کے نمبر بھی 97 98 آ گئے, دوسرا آیا اس کے بھی 97 98 آ گئے, تیسرا آیا اس کے بھی 97 98 آ گئے, مابین الامتیاز کم ہوگا. ہمیں اس مرحلے کے اوپر بچوں میں امتیاز جو ہے نا وہ ہر طرح سے لینا ہے. ان کے حرفوں کی ادائیگی میں, ان کے غنّے کی ادائیگی میں, اخفاء میں, قلقلے میں, صفات میں خاص طور پر ان کی جو ہے نا وہ یہاں اگر ہم دقیق نظر ڈالیں گے اور اس کے دقیق نظر سے ہم ان کے نمبر لگائیں گے تو اگلے مرحلے میں ہمیں جب ہم اس کا مجموعہ نکالیں گے تو ہمیں دقت نہیں ہوگی. ورنہ یہ ہوگا کہ پہلے نمبر پر 4 5 آ رہے ہیں, دوسرے نمبر پر 4 5 آ رہے ہیں, تو ان کو پھر وہاں اس مرحلے پر قرآن اندازی سے اوپر نیچے کرنا بڑا مشکل مرحلہ ہوگا. کیونکہ یہ صوبائی مرحلے پر منتخب بچے آ رہے ہیں نا, تو اب یہ منتخب بچے جو آ رہے ہیں تو یہ تو وہ چوٹی کے ہر ڈویژن سے وہ چوٹی کے 6 بچے ہیں جنہوں نے پورے نمبر لیے ہوئے ہیں. اب ان میں سے آپ نے چھانٹی کر کے اچھے نمبر لڑکے نکالنے ہیں, تو اس لیے ذرا اس پر پوری توجہ کے ساتھ اس کو لیا جائے. چلو جی دوسرے نمبر کی آیت دو. اس میں یہ سوال پیدا ہوا کہ جہاں بعض جگہ تردد ہو جاتا ہے وہاں کیا کریں؟ دوبارہ پوچھیں. اس کو کہیں گے دوبارہ پڑھو, اچھا واضح کرو. 2-3 دفعہ پوچھیں یعنی جب تک واضح نہیں ہوگا. دیکھیں نا اب آپ یہاں تو یہ تو غلطی ہو گئی متن کی, سلامت نص کی غلطی ہو گئی, 2 نمبر کٹیں گے اس پہ. اس کو ہم سلامت نص پہ ڈالتے ہیں تو چوکور ڈالتے ہیں خانہ اس کا. بات آئی تھی کہ جو سوالیہ آیت ہے وہ اس میں اگر غلطی کرے گا تو اس کو نہیں, یہاں وہ سوالیہ آیت اگر وہ پڑھ نہیں پا رہا ہے, وہ تو پہلی آیت تو شروع کر لی اس نے, اب تو غلطی آئی ہے اس کی. یوم القیامت اعمیٰ کے بجائے یوم القیامت علی وجوہہم, یہ تو غلطی ہے, یہ نوٹ ہوگی. یہ تو اس وقت بتایا تھا کہ جب تک آپ کو سمجھ نہیں آیا ممتحن بتایا, جب آپ نے اعوذ باللہ پڑھ کے شروع کر دیا پھر آپ ذمہ دار ہیں. ہاں اب تو یہ کاؤنٹنگ شروع ہو گئی کیونکہ وہ آیت تو پڑھ رہا ہے تو کم پہ اس کے وہ آ رہی غلطی اور وہ ہم نوٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. جب وہ یوم القیامتی پہ پہنچا ہے تو وہاں اس کو متشابہ لگا. یوم القیامت علی وجوہہم اس نے پڑھا تو یوم القیامت اعمیٰ اس کو بتایا گیا, تو یہ غلطی جو ہے. اچھا صحیح سوال یہ کر رہے ہیں سر کہ انہوں نے جو ہے نا وہ اس کے اٹکنے کے ساتھ ہی پیچھے سے بتا دیا, تو اب اس کے اوپر اب اس پہ یہ ہاں بات یہ نا کہ یہ سوال جو ہے یہ تو اس لیے کہ جو ہمارا سوال کرنے والا ہے نا اس کو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ عجلت سے کام مت لیں. یہ عجلت سوار ہے نا سر پہ کہ بس فٹافٹ آگے نکالو, نہیں, اس کو موقع دیں, وہ پڑھے, اس سے جو غلطی ہو وہ جب غلطی نمایاں ہو جائے گی نا. اب دیکھیے یہاں اس نے بالکل غلط پڑھا, آپ کا فرض تھا کہ آپ اس کو تنبیہ کرتے کہ غلط ہے جی, اور اس کو موقع دے دیں. ہو سکتا ہے وہ آیت بغیر غلطی کے نکال لیتا تو اس کی ایک اٹکن شمار ہوتی. آپ نے اٹکن بھی کر دی اور غلطی بھی اس کو بتا دی فی الوقت. تو یہ منصف کو بھی اس کا لحاظ رکھنا ہوگا کہ منصف جو ہے وہ اس ترتیب سے سنتے وقت اس ترتیب کا لحاظ رکھے کہ موقع دے طالب علم کو کہ وہ اپنی غلطی درست کرے.